یہ حدیث صحیح بخاری میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں جائے، نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے نہ اس کی طرف پشت کرے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا خدا کی قسم میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدہ میں زمین سے چمٹ جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسے کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتیں، اور مناسے ایک کھلا میدان ہے۔ تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرما دیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مراد پاخانے کے لیے باہر جانا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ مستند احادیث کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی مطلوبہ حدیث کمنٹ میں لکھیں۔